أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا اس قوم کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، اس قوم کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے جو قوم کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ قابل احترام جلیس صاحبان اور زینت محفل طلباء کرام، میں بحر تحقیق میں غوطہ زنی کرتے جن لال و جواہر کو الفاظ و معانی کا جامع پہنائے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں۔ ان کا عنوان ہے پاکستان ایک اسلامی و فلاحی ریاست مدینہ کے نام۔ صدر ضیافت ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا تابندہ و درخشندہ باب ہے جس کی کرنیں تا قیامت تو فشانی کرتی رہیں گی۔ یہ ایک ایسا سنگ میل ہے جس کے پیش نظر کامیابیوں کامرانیوں کا وسیع جہاں چمک رہا ہے۔ یہ ایک ایسا اہم موڑ ہے جس کے پیش نظر کائنات کی سب سے کامیاب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریاست مدینہ نے اتنے کم وقت کے اندر اتنی ترقی کی منازل کیسے طے کی؟ سامعین عزیز، ریاست مدینہ کی ترقی کا راز وہ عظیم اصول تھے جن کے پیش نظر بانی ریاست مدینہ نبی مکرم علیہ السلام ریاست کو چلا رہے تھے۔ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جو علاء الخلق والامر کے پیرائے میں حاکمیت الہی کی نمبردار تھی۔ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ کے لمن میں توحید الہی کی پہرے دار تھی۔ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جو اطیع اللہ و اطیع رسول کے ضمن میں اطاعت الہی و اطاعت رسول کی آئینہ دار تھی۔ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی اس میں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ کے ضمن میں جان و مال و تعبر کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی اس نے لا فضل لعربی علی عجمی ولا عربی علی عجمی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر کے ضمن میں طبقاتی نظام کے پرخچے اڑائے۔ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جس نے من ترک الصلاۃ فقد کفر کے ضمن میں نظام صلاۃ قائم کیا۔ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جس نے اعدلوا هو اقرب للتقوی کے ضمن میں انصاف سب کے لیے یکساں کے اصول پر عمل درآمد کروایا۔ سامعین عزیز، ملک پاکستان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ تمام ریاست مدینہ کے اصولوں کو نافذ کرنا، لیکن اصول نافذ نہیں ہوئے، مگر نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن یہ نعرہ الفاظ و معانی کے عبادے سے باہر نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ آج جب معاشرے میں نظر دوڑاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ظلم و ستم کی بازار گرم ہے، مگر کوئی بھی من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ کا صدائے حق بلند کرنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ آج جب معاشرے میں زناکاری ایک عام محصول بن چکی ہے، لیکن کوئی بھی ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ کی صدا لگانے والا دکھائی نہیں دیتا۔ آج معاشرے کے اندر نماز بہت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی من ترک الصلاۃ فقد کفر کی وعید سنانے والا دکھائی نہیں دیتا۔ آج معاشرے کے اندر عورتوں کے اندر بے پردگی عام ہے، مگر کوئی بھی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کی ذمہ داری اپنانے والا دکھائی نہیں دیتا۔ آج معاشرے کے اندر شراب عام ہے، لیکن کوئی بھی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کی صدا لگانے والا دکھائی نہیں دیتا۔ نام اسلام کا لیا کام نہ کرنا چاہا، نام اسلام کا لیا کام نہ کرنا چاہا، بس راہوں پہ چلا اور ابھرنا چاہا، نسل اور رنگ کی فتنوں کو ہوائیں دے کر نظم برباد کیا اور سنورنا چاہا۔ حضرت ذوالفقار یہی بس نہیں، آج ہم ایک طرف نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کو ریاست مدینہ بنائے گا، دوسری جانب حاکمیت الہی کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ ایک جانب نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کو ریاست مدینہ بنائے گا، دوسری جانب یورپی نظام معیشت کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں انگریزی نظام میں تعلیم بھی چلے، پاکستان ریاست مدینہ بھی بنے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر افرنگی نظام عدالت بھی چلے، پاکستان
مدینہ بھی بنے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سودی کاروبار کا نظام بھی چلے, پاکستان ریاست مدینہ بھی بنے. لیکن سن لیجیے, پاکستان اس طرح لبرل تو بن سکتا ہے, الحاد کا پروردہ تو بن سکتا ہے, سیکولر اسٹیٹ تو بن سکتا ہے, لیکن کبھی بھی اسلامی ریاست نہیں بن سکتا, کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. سامعین عزیز وقار, اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کو اسلامی اصولوں کے قوانین کے تحت پاکستان کو ان کے کالر پہ ڈھالا جائے, تو ہمیں واقعی الصلاۃ والزکوٰۃ کے ضمن میں نظام صلاۃ و زکوٰۃ متعارف کروانا ہوگا. اگر چاہتے ہیں پاکستان ریاست مدینہ بنے تو کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ کے ضمن میں جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا. اگر چاہتے ہیں پاکستان ریاست مدینہ بنے تو لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی کے ضمن میں طبقاتی نظام کو ختم کرنا ہوگا. اگر چاہتے ہیں پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے تو لا تقوی خطوات شیطان کے ضمن میں امریکہ جیسی طاغوتی طاقتوں کی غلامی کو چھوڑنا ہوگا. اگر چاہتے ہیں پاکستان ریاست مدینہ بنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچار کرنا ہوگا. اگر چاہتے ہیں پاکستان ریاست مدینہ بنے تو من ترک الصلاۃ فقد کفر کے ضمن میں یہ باعث سنا کر لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنا ہوگا, ورنہ یہ تصور خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں. کیونکہ بے عمل دل ہو تو اس بات سے کیا ہوتا ہے, بے عمل دل ہو تو اس بات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. اے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ملک پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرف ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.